نشوہ اور عمار کا نکاح ہو چکا ہے اور یہ نکاح ان دونوں کی مرضی سے ہوا ہے، اسی لیے اور وہی ہوا جس کی پریڈکشن ہم نے بہت دیر پہلے کی تھی کہ نشوہ اور عمار کا نکاح ہو چکا ہے، اور وہی چیز اب جا کر کھلی، سب کے سامنے سچائی آ ہی چکی ہے۔ اس لیے اس بات کو زیادہ کھینچنے کی بجائے اگر ہم اس بات پر بات کریں کہ نشوہ کو اب کیا کرنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نشوہ ایک وکیل ہے اور ایک وکیل زندگی کو پریکٹیکلی سوچتا ہے، امیجنیشنز میں نہیں رہا کرتا، کیونکہ وکیل حقیقت پسند ہیں، انہیں ثبوت چاہیے، کیس لڑنا ہے، انصاف دلوانا ہے۔ اب یہاں پر جب اپنی باری آئی تو نشوہ بسما کیوں بن گئی؟ نشوہ کو تو لڑنا ہے نا، جب ہر کیس لڑنا جانتی ہے تو پھر اپنا کیوں نہیں؟ اب یہاں پر نکاح کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ بسما کی شادی تک نشوہ بالکل ٹھیک تھی، اس کے بعد جب نکاح ہوا وہ تو بالکل بسما بن گئی، حالانکہ بسما اتنا پڑھی لکھی نہیں تھی، زندگی کا اتنا شعور نہیں رکھتی تھی، اس لیے اس کا کریکٹر اس طرح سے تھا۔ لیکن نشوہ تو زندگی کا شعور رکھتی ہے، ہر روز اس کے پاس نئے نئے کیسز آتے ہیں جس کی وجہ سے اسے مضبوط ہو جانا چاہیے، اسے زندگی کا تجربہ بسما سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر سیم سچویشن دکھائی گئی ماں بیٹی کی، جیسے پہلے ماں ڈرا کرتی تھی، سہما کرتی تھی، آج کل وہ بیٹی کی کنڈیشن ہے جو کہ ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ نشوہ پر یہ چیز ایک وکیل ہونے کے ناطے سوٹ نہیں کر رہی، بلکہ نشوہ کو اپنا کیس لڑنا آنا چاہیے، اپنی دلیلیں دینی آنی چاہیے، زندگی کو گزارنا آنا چاہیے۔ اگر حالات نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ عمار کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تو کیا اسے ڈر ڈر کے رہنا چاہیے؟ ایسے میں اسے اپنی بھی منوانی چاہیے، وہ اپنی ڈیلز بھی تو سامنے رکھ سکتی ہے کہ ان بنا پر یہ شادی چلے گی۔ بے شک نشوہ آگے چل کر اپنا ایک فیصلہ ضرور سنائے گی جب اس کا رخصتی ہو جائے گی اور اس کا شوہر اس سے پھر کہے گا، یعنی کہ عمار اسے کہے گا کہ وہ جاب نہیں کر سکتی، وہ برہان کے ساتھ کام نہیں کر سکتی، تب نشوہ فیصلہ سنائے گی کہ وہ یہ کام ضرور کرے گی، وکالت ضرور کرے گی۔ یہاں پر نشوہ کو تھوڑا سا مضبوط دکھایا جائے گا اور یہی مضبوطی اسے آگے تک لے جائے گی، اس کا فیوچر سیکیور کرے گی، کیونکہ آگے چل کر وہ چپ نہیں بیٹھے گی۔ ہمیں جو لگ رہا ہے وہ اتنی ڈری سہمی ہے تو آگے چل کر وہ چپ نہیں رہنے والی، بلکہ وہ انصاف کی خاطر لڑے گی، چاہے اس کے لیے اس کے اپنے ہی کیوں نہ سامنے آ جائیں، کیونکہ اب جا کر ماہی کا کیس کھلے گا جس میں نشوہ ماہی کے لیے انصاف لینا چاہے گی، اور اسی کیس میں اس کا اپنا شوہر عمار اس کیس کی نظر ہو جائے گا۔ عمار کو تو ضرور سزا دلوائے گی نشوہ، کیونکہ ماہی کو انصاف دلوانے کی خاطر وہ عمار کے ساتھ بہت کچھ کر گزرے گی کہ بختیار صاحب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب بات عدالت پر آ جائے تو پھر انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ اور نشوہ جو اتنی کمزور دکھائی گئی وہ آگے چل کر اپنی اس وکالت کے سہارے، قانون کے سہارے ہی مضبوط ہوگی۔ آگے چل کر ہمیں برہان تھوڑا سا کمزور دکھائی دے گا، اپنی محبت کی وجہ سے بختیار صاحب سے بھیک مانگنے پر آمادہ ہو جائے گا، ان کے سامنے بھیک مانگے گا کہ کسی طرح سے نشوہ کو چھڑوا دو، جو ڈیل کرنا چاہتی ہو میرے ساتھ کر لو، نشوہ میری ہے، اسے مجھے لوٹا دو۔ محبت کے ہاتھوں مجبور برہان اب ہتھیار ڈال دے گا بختیار صاحب کے سامنے، تبھی بختیار صاحب برہان کو کہیں گے ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتے ہو، لیکن ماہی والے کیس میں میرے بیٹے کو باعزت بری کروا دو، دیکھنا میں اپنے بیٹے کو ملک سے باہر بھیج دوں گا، نشوہ کو خلا دلوا دوں گا، اور تم جانتے ہو میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اب تو برہان کو یہی ٹھیک لگا، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف تو نشوہ کھڑی ہے اب ماہی کو انصاف دلوانے کے لیے، تو دوسری طرف برہان کیس لڑ رہا ہے عمار کو بچانے کے لیے۔ اب یہاں پر دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ یہاں پر نشوہ نہیں سمجھ پا رہی کہ برہان ایک مجرم کو کیوں بچانا چاہتا ہے، جبکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا لیکن پھر بھی میرے شوہر کو بچانا چاہتا ہے، ایسا کیوں؟ نشوہ یہ چیز نہیں سمجھ پا رہی، لیکن نشوہ حق کے ساتھ ہے، حق کی جنگ لڑ رہی ہے، اور پھر اس کے پاس ثبوت بھی ہیں، وہ خود چشمدید گواہ بھی ہے۔ جب عمار صبح سویرے گھر واپس آیا تھا ماہی کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد، تو نشوہ ہی تھی جس نے عمار کو آتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے وہی اس دن کی چشمدید گواہ ہے۔ سارے گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نشوہ کو ہی جیت ملے گی، اور
अम्मार को तो शायद फांसी के फंदे तक ही जाना पड़े या फिर उम्र कैद हो जाए। ऐसे में बुरहान तो हार कर भी जीत ही जाएगा, क्योंकि अब ऐसे अम्मार के साथ तो नशवा नहीं रहेगी। इसलिए अपनी खुला का केस भी साथ ही दायर कर दिया, जो कि अदालत ने कबूल किया। और फिर अदालत से नशवा ने अपने बाप की जायदाद का भी मुतालबा कर ही दिया। तो नशवा को उसके बाप की जायदाद भी वापस मिल गई, जो बिस्मा के निकाह से पहले बख्तियार साहिब अपने नाम लगवा चुके थे। बिस्मा को भी उसकी बेवा का पूरा हिस्सा मिला। इस तरह से नशवा की वकालत उसके बहुत काम आएगी, उसको मजबूत करेगी। तो उसकी अदालत, उसकी वकालत अब यहाँ पर एकदम से तो डरी सहमी है ये नशवा, लेकिन आगे चलकर बहुत मजबूत हो जाएगी। इसलिए अगली एक साथ और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगले एक साथ में ना तो सिर्फ अम्मार के साथ नशवा की अलैदगी होगी और अम्मार अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचेगा, बल्कि बख्तियार साहिब भी बेटे को आखिरी अंजाम तक पहुंचाते पहुंचाते हार जाएंगे। बेशक वो तो जिंदगी ही हार जाएं। और बरकत बेगम, वो तो बुढ़ापे का शिकार हो जाएगी और फिर ऐसी बीमारी लग जाएगी कि वो भी बिस्तरे मर्ग से ही लग जाएगी। इस तरह से बरकत विला तो बर्बाद होकर रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर आसिम का घर पूरी तरह से जन्नत बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर नशवा और बुरहान की शादी होगी, जो आज भी बाहें फैलाए नशवा का इंतजार कर रहा है, खुले दिल से उसे कबूल करता है। इस तरह से बुरहान और नशवा की शादी हो जाती है और यहाँ पर बिस्मा और आसिम बहुत खुश हैं, और साथ ही बुरहान और नशवा। इस तरह से इस फैमिली का तो हैप्पी एंड हुआ, बिस्मा और उसकी बेटी का हैप्पी एंड हुआ। लेकिन बुरे के साथ बुरा होना भी बहुत जरूरी था। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, बहुत मजे के। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।